بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ احوال پیش کیے جا رہے تھے. گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب جب ہو گئے تھے تو آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. غار حرا مکہ مکرمہ میں آبادی سے ذرا دور ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے. لوگوں کی وہاں آمد و رفت نہیں ہوتی تھی اور آج بھی عام دنوں کے اندر وہاں پر آمد و رفت نہیں ہوا کرتی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ان دنوں کے اندر خلوت اور تنہائی کی محبت تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں سے دور رہیں، لوگوں سے میل ملاپ نہ رہے، اس لیے آپ توشہ باندھ کر لے جاتے تھے. کبھی 8 دنوں کے لیے، کبھی 10 دنوں کے لیے، کبھی 4-5 دنوں کے لیے. اور پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ گھر تشریف لاتے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ باندھ کر جب دیتی تو پھر دوبارہ تشریف لے جاتے. اس طرح مسلسل ہوتا رہا اور آپ غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں کوئی خاص شکل عبادت کی موجود نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی دین اب تک نازل نہیں ہوا تھا، کوئی شریعت اب تک نہیں آئی تھی. اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جو کچھ آپ کو معلوم تھا آپ وہاں پر عبادت کرتے تھے. اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھتے تھے، اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے اور پوری توجہ اللہ کی طرف لگا کر عبادت کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اور اسی طرح مسلسل ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک دن آپ اسی غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، لیکن انسان کی شکل میں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا فرشتہ ہے.
آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اللہ کا فرشتہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اقرا، لیکن دوبارہ کہنے سے پہلے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، معائنہ کیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس قدر شدت کے ساتھ اس نے مجھ کو دبوچا کہ بس ایسے لگتا تھا کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائے۔ فرشتے نے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی کہا ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوبارہ سینے سے لگایا، دبوچا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا تیسری دفعہ اقرا۔ اللہ کے نبی نے وہی کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو تیسری دفعہ بھی فرشتے نے اپنے سینے سے لگا کر دبوچا، اور پھر اس کے بعد میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہو گئے۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ یہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی۔ رمضان کی 17ویں تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی ہے۔ جب یہ وحی کا سلسلہ ہوا، فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے، اور 5 آیتیں اس وقت میں آپ کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، آپ کے رب کے نام سے جس نے کہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا پروردگار تو بہت بڑا کرم والا ہے، جس نے ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو انسان نہیں جانتا، اور انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم عطا فرمائی۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ پڑھنے لکھنے سے شروع دور سے بھی دور رکھے گئے تھے۔ آپ پڑھنا اور لکھنا جانتے نہیں تھے، اس کے باوجود سب سے پہلی وحی آپ پر آئی تو اس کے اندر پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اقرا، پڑھو۔ اور پھر اسی وحی کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ تعلیم دی جو وہ جانتا نہیں تھا، یعنی سارے علوم، سارے فنون انسان کو سکھائے، انسان کو بتائے، یہ قلم کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی وحی کے اندر پڑھنے کا اور قلم کا، گویا کہ لکھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ جس دور کے اندر نبوت کا منصب دے کر بھیجے گئے ہیں، یہ وہ دور ہے جو لکھنے اور پڑھنے کا دور ہوگا، جہاں پر لکھنے کا، پڑھنے کا سلسلہ ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر جاری ہوگا۔ دنیا کے اندر لکھنا عام ہوگا، پڑھنا عام ہو جائے گا، تصنیفات کا، تالیفات کا سلسلہ جاری ہوگا،
مختلف علوم کا فنون کا سلسلہ جاری ہوگا، وہ علوم انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کے طفیل میں ہوگا کہ جو دنیا پہلے سے جانتی نہیں تھی وہ سارے علوم و فنون آشکارا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس کی کیفیت یہ تھی جو ابھی عرض کیا کہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے پڑھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبوچ کر چھوڑا اور پھر دوبارہ کہا، پھر اسی طرح 3 دفعہ ہوا۔ چوتھی دفعہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر جو دبوچا، یہ دراصل آپ کے سینے میں قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایک آدمی یہاں سوچ سکتا ہے کہ ایک تو بہت معمولی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اقرا پڑھو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہوں۔ اللہ کا فرشتہ سینے سے لگا کے دبوچتا ہے اور آپ کے سینے میں قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے اور آپ کو اس قدر زور سے دبوچتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری قوت سے باہر ہو گیا، میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو کلام اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا جا رہا تھا یہ عام دنیا کے کلاموں کی طرح کوئی کلام نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام تھا جو انتہائی وزنی اور انتہائی بھاری کلام۔ اس کلام کو پڑھنے کے لیے بڑی طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ سینے سے لگا کر ان کے قلب کے اندر وہ قوت و طاقت پیدا کی جائے۔ آپ کا سینہ پہلے ہی سے پاک کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب قوت و طاقت پیدا کرنے کے لیے فرشتے کے ذریعے سے وہ قوت و طاقت پیدا کی گئی۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے، آپ کی زبان مبارک پر الفاظ جاری ہو گئے۔ معلوم ہوا یہ معمولی کلام نہیں جو عام کلاموں کی طرح کلام ہو، یہ اللہ کا کلام ہے جس کے لیے بہت کچھ چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر وہ چیزیں پیدا کر کے اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے وہ کلام جاری فرمایا تھا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کپکپی طاری ہو گئی، آپ کے اوپر ڈر اور خوف کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور اس وقت آپ کے اوپر کپکپی طاری تھی۔ گھر پہنچے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور ان سے جا کر کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے کمبل اڑا دو، اس لیے کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کمبل اڑا دی اور پھر پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص میرے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے میرے اوپر ایک کلام پیش کیا اور پھر مجھے سینے سے اس نے زور سے لگا کے دبوچا اور پھر 3 دفعہ ایسا ہوا اور میرے سینے پر یہ الفاظ داخل کیے گئے، ڈالے گئے، اور یہ الفاظ اللہ کی وحی کی آپ نے سنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ساری کیفیت اور حالت سنی تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو خدا کی قسم اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ خدا کی قسم ہے کہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو اپاہج قسم کے لوگ کمانے دھمانے کے قابل نہیں ان سب کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں، وتکسب المعدوم،
اور فقیروں کی امداد کرتے ہیں، کمائی کر کر کے ان کو دیتے ہیں، وہ تقری ضعیف اور مہمان نوازی آپ کیا کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور جو حادثات اور واقعات دنیا میں پیش آ جاتے ہیں تو وہاں پر جو اس کے سلسلے میں پریشانیاں پیش آتی ہیں ان میں آپ لوگوں کی امداد اور تعاون اور نصرت کرتے رہتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 جملے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل اڑا کر سلا دیا۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرشتے کو دیکھ کر ڈر کیوں گئے تھے؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنا رہا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر کے آپ کے اوپر اپنی وحی نازل کر رہا ہے اور اپنے فرشتے کو بھیج کر آپ کے سینے کے اندر ان کلمات کو داخل کر رہا ہے، تو اس میں آخر ڈرنے کی کیا بات تھی؟ آپ ڈر کر آپ کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، اور پھر وہاں سے آپ چلے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمانے لگے زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے، میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل اڑا دو۔ یہ ڈر کیوں پیدا ہوا؟ یہ خوف کس وجہ سے آیا؟ بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ جو آدمی نبی بنایا جاتا ہے، نبی ہونے کے باوجود انسانی اوصاف اور انسانی امتیازات اور خصوصیات اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ ڈر کی چیز سے وہ ڈرتا ہے، خوشی کی چیز سے وہ خوش ہوتا ہے، کوئی ڈراؤنی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، کوئی انہونی سی بات اس کے سامنے ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہی تعجب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جو کہ عام انسانوں پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر بعض ایسے مواقع پر نبی کے اوپر بھی ایسے آثار طاری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہو رہی ہے، کبھی اس سے پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ آپ کے دل پر وہ اتارے جا رہے ہیں، اور دل پر اتارے جانے والے یہ الفاظ اللہ کی وحی کے الفاظ ہیں جو بہت ہی بلند و بالا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بھاری بھرکم الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے بارے میں اور اپنے کلام کے بارے میں خود اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کلام کو، قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ایسا کلام اللہ کے نبی کے دل کے اوپر اتارا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جب ایسا کلام نازل کیا جائے تو دل کے اوپر تو اس کا اثر ہونا لازمی سی بات ہے، اور پھر جب اللہ کا فرشتہ آیا اور اس حالت کے اندر دکھائی دیا اور اس نے اپنے سینے سے دبوچا لگایا، اور سینے سے دبوچا بھی اس طریقے پر کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی، اتنی زیادہ قوت کے ساتھ اس نے دبوچا۔ یہ ظاہری جو آثار ہیں نبی کے اوپر بھی یہ طاری ہوتے ہیں، اس لیے نبی خوف زدہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے حالات دیگر پیغمبروں پر بھی ظاہر ہوئے۔ ایک مثال قرآن کریم سے، اور اسی طرح یہ واقعہ بائبل کے اندر موجود ہے، اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے فرعون کا دورہ تھا،
اس کی حکومت تھی. اللہ نے فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کا نظام بنایا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا، تو وہ آدمی حضرت موسیٰ کو دیکھ کر پکارا اور کہا موسیٰ مجھ کو بچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. جو آدمی اس کو مار رہا تھا اس کو ایک مکہ ایسا مارا کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. اب ان کے مارنے سے ہوا یہ تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے مارا ہوگا معمولی مار، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا تھا تو وہ مار ہی گویا کہ اس کا سبب بن گئی. بہرحال یہ واقعہ ہوا اور پھر فرعون کے پاس یہ واقعہ پیش ہوا اور فرعونی لوگوں نے یہ چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. کسی نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں تو ایسا پروگرام بن رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اس لیے آپ یہاں سے کہیں فرار ہو جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. فخرج موسیٰ خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے. اب دیکھو ڈر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے اور پہنچ گئے ایک اور شہر میں جس کا نام تھا مدین. وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے. ایک واقعے کے بعد وہ ان بزرگ کے پاس میں پہنچ گئے جن کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ نہیں تھے، کوئی اور بزرگ تھے. وہ پیغمبر نہیں تھے، کوئی بزرگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا آپ میرے پاس رہ جائیے، میری خدمت کیجئے. اگر آپ نے 8 برس یا 10 برس یہاں پر رہ کر میری خدمت کی، میں ایک اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس وہاں گزارے. اس کے بعد ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. نکاح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر پھر ملک مصر کی طرف چلے آئے. جب مدین سے مصر کو آ رہے تھے، مصر کے بالکل قریب وہاں پر رات کا وقت تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، راستہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کدھر کو جانا ہے. لیکن ایک طرف کو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی. آگ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہاں آگ دیکھ رہا ہوں، آگ موجود ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، اس لیے میں وہاں جا کر ذرا سی آگ لے کے آتا ہوں سینکنے کے لیے، اور راستہ بھی معلوم کر کے آؤں گا کہ راستہ کدھر کو ہے. بیوی کو ادھر بٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف کو لپکتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں آگ کچھ نہیں ہے، بلکہ کہ پورے کا پورا علاقہ نور سے روشن ہے. وہ ایک نور تھا، وہ دراصل اللہ کا نور تھا. اللہ کے نور سے وہ پورا بقعہ اور علاقہ روشن. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر ہکے بکے دیکھنے لگے، ارے بھائی وہاں سے تو آگ نظر آ رہی تھی، یہاں آیا تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، روشنی ہی روشنی. اس روشنی میں کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک درخت کے اندر سے آواز آنے لگی. درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں ہی تمہارا رب و پروردگار ہوں. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، آپ اپنی جوتیوں کو اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ یہاں پر مقدس وادی طوی میں ہیں، اس مقدس جگہ کے اندر یہ جوتیاں مناسب نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس آواز کو سنتے ہیں اور اللہ اسی وحی میں ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے، اپنا نبی آپ کو بنا کر میں نے اپنی نبوت آپ کے سپرد کر دی ہے، اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. اور پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں عصا ہے، اور اس عصا سے
میں ٹیک لگا لیتا ہوں اور پتے جھاڑ دیتا ہوں بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور بھی بہت سارے کام اس سے لے لیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں اللہ لکڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی لکڑی کو نیچے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے نیچے ڈالا۔ اب دیکھو نبی بن چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنی نبوت سے سرفراز کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ القی عصا کا، اپنا عصا نیچے ڈال دیجئے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈالا، دیکھتے ہیں کہ وہ عصا حیرت انگیز طور پر ایک بہت بڑے اژدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اژدھا بن گیا اور دوڑ رہا ہے۔ اژدھا عام طور پر دوڑتا تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور بہت بڑا ہونے کی وجہ سے بہت پھرتی کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا اژدھا تھا تو بہت بڑا عظیم الشان، لیکن اس کے باوجود ایسا دوڑ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ دوڑا کرتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا تہتز کأنہا جان، تہتز کأنہا جان، وہ ایسا دوڑ رہا تھا جیسے کہ چھوٹے چھوٹے سانپ دوڑا کرتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا تو اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے دوڑنے لگے، حالانکہ انہی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوا ہے، وہ نبی بن چکے، لیکن دیکھا انہوں نے سانپ ہے، اژدھا ہے، تو اژدھے تو سے انسان ڈرتا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا ہمت کر کے ہاتھ ڈالیے اور اس کو پکڑ لیجئے، جو ہی آپ اس کو پکڑ لیں گے تو وہ آپ کا جیسا عصا پہلے تھا ویسے ہی عصا ہو جائے۔ اب بتانا مجھ کو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جب نبی تھے اور ڈر ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے ڈر کیوں ہو گیا؟ اس لیے ڈر ہوا کہ بھائی سانپ کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہی ہے، وہ بھی انسانی ہے، اگرچہ وہ نبی بن چکے، لیکن نبوت کے آنے سے انسان کے اندر کے اوصاف ختم بھی ہو جاتے ہیں، انسانی و بشری یہ ساری خصوصیات و امتیازات باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت بھی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے، میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا، جادوگروں سے مقابلہ کراؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک دن مقرر کیا اور 70,000 جادوگروں کو پورے ملک سے برآمد کیا، جہاں جہاں بڑے بڑے جادوگر تھے ان سب کو جمع کیا، ایک تاریخ اس کی مقرر ہو گئی، ایک جگہ اس کی مقرر ہو گئی، بہت بڑے میدان میں مقابلہ ہونا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور وہ جادوگر بھی وہاں پر حاضر ہو گئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے اپنی بات دکھائیں گے یا میں ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تم دکھاؤ پہلے، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے رسیاں لا کے ڈالی اور اس کے اوپر جادو کا جو منتر پڑھا تو وہ سارے کے ساری رسیاں ایسی نظر آنے لگی جیسے کہ سانپ ہو، اور پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ منظر دیکھ کر موسیٰ دل ہی دل میں ڈر گئے۔ ارے بھائی موسیٰ پیغمبر اور آئے ہیں جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جادوگر اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ دل ہی دل میں ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھو آپ ہی بلند ہو کے رہیں گے، کامیاب ہو کے رہیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسانی تقاضے، بشری اوصاف ہیں، بشری امتیازات ہیں۔
اسی کو میں لے کر آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کو خوف معلوم ہونے لگا، ڈر ایسا لگا کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی۔ یہ سب کے سب انسانی اوصاف اور امتیازات کا نتیجہ ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے عرض کرنی پڑی کہ مستشرقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کا وہ طبقہ جو اسلام پہ کتابیں لکھتا ہے، اسلام پر ریسرچ کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں لکھتا رہتا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس خاص واقعے کو بھی جو ہے نشان ملامت بنایا۔ انہوں نے کہا اگر وہ نبی ہوتے تو کیوں ڈرتے، اگر اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا تو ان کے اوپر ڈر کیوں طاری ہوتا۔ اسی لیے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے، اس لیے میں نے بائبل کا حوالہ بھی دیا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن ہمارے لیے کافی وافی شافی ہے، اور یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بائبل کا یہ حوالہ پیش کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی، نبوت والی زندگی کے اندر سانپ سے ڈر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرشتے کی اس حالت کو دیکھ کر اور سب سے پہلی دفعہ اللہ کے وحی کے الفاظ کو اپنے سینے کے اندر لے کر اگر انسانی تقاضے سے ڈر گئے ہو، بشری وصف کی وجہ سے ڈر گئے، گھبرا گئے ہو، تو اس کے اندر اعتراض کی کوئی بات موجود نہیں۔ اسی طرح اور پیغمبروں کے قصے بھی ہیں ڈرنے کے، فرشتوں سے ڈرنے کا بھی ہے۔ قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، جب آئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ کوئی انسان آئے ہیں، مہمان ہیں، ان کی مہمانداری کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ پکوان پکایا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگے کھاؤ، لیکن وہ کھانے ہی تیار نہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ قرآن اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ جب وہ فرشتے نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ بھائی یہ کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اب دیکھو ان کو بھی ڈر ہو رہا ہے، ارے یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کیوں آ گئے، کھاتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، یہ دیکھ کر ان کے دل کے اندر خوف طاری ہو گیا۔ اس طرح پیغمبروں کو ایسے چیزوں پر خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی تعجب کی بات نہیں اور کوئی اشکال کی چیز نہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی پر یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور کچھ دیر کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو آپ کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے سلسلے میں ورقہ بن نوفل کے پاس میں چلتے ہیں اور ان سے اس سلسلے میں معلومات کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں معاملہ۔ ورقہ بن نوفل مکے کے رہنے والے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن بہت بڑی عمر کے تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے، اور وہ کسی زمانے کے اندر مکہ مکرمہ میں جیسے بتوں کی پرستش ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن بعد میں چل کر ان کے دل میں آیا کہ یہ بتوں کی پوجا کا طریقہ صحیح نہیں، اس لیے کوئی صحیح مذہب جو موجود ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے غالباً انہوں نے اپنی جوانی کی زندگی میں معلومات حاصل کیے کہ بھائی کون سا مذہب سچا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہودیوں کے بارے میں کہا، انہوں نے یہودیوں کے مذہب کو دیکھا،
ان کی سمجھ میں وہ مذہب نہیں آیا. اس کے بعد عیسائیوں کے مذہب کے بارے میں معلومات کی اور عیسائی مذہب کی معلومات کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا. وہ انجیل پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، انجیل اور عربی زبان کے اندر لکھا کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا. بہت بڑے عالم ہو گئے عیسائی ہو گئے. ورقہ بن نوفل کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھ کر ذرا تفصیلی گفتگو کرے کہ آخر یہ جو ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا ہے معاملہ. چنانچہ ورقہ بن نوفل کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ بھتیجے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا. جب پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہ وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ کسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آیا کرتا تھا. یعنی آپ اللہ کے پیغمبر بنائے گئے ہیں اور اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس میں آیا ہے اور اللہ کا کلام آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. حضرت ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے کی اور آپ کو بتایا کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں اور آپ کے اوپر آنے والا دراصل وہ فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. ورقہ بن نوفل بہت زیادہ زمانے تک نہیں رہے. انہوں نے اس وقت میں کہا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ کو آپ کی یہ قوم یہاں سے باہر نکالے گی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا جب آپ کو آپ کی یہ قوم یہاں سے باہر نکالے گی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں رہوں گا، آپ کا ساتھ میں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی. یہ سوچنے لگے کہ مجھے یہاں کے لوگ کیوں نکالیں گے، اس لیے کہ ساری دنیا تو آپ کی محبت، آپ سے محبت کرتی تھی. مکے کا ہر فرد، مکے کا ہر بڑا اور چھوٹا اللہ کے نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا اور سب کے سب آپ کو سچا، امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے. سب لوگوں کو آپ کے اوپر اطمینان تھا، اعتماد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میری قوم مجھے یہاں سے کیوں نکالے گی. آپ نے پوچھا ورقہ بن نوفل سے کہ اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھ کو یہاں سے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ہاں، جس آدمی نے بھی دنیا کے اندر وہ پیغام لا کے پیش کیا ہے جو پیغام کہ آپ پیش کریں گے تو اس کی قوموں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے. وہ چونکہ پرانی تاریخ سے واقف تھے، پچھلے پیغمبروں کے واقعات ان کو معلوم تھے، ان کی قوموں کے ساتھ جو ان کے احوال ہوئے وہ پتہ تھا. اس تاریخ کی روشنی میں اور پچھلی کتابوں کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہاں ہاں، جب بھی وہ چیز لے کے آئے یعنی توحید کا پیغام، اللہ کے احکام کا پیغام، تو جب بھی قوموں کے سامنے وہ پیغامات پیش کیے گئے تو قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ ان کو نکالا. یہ ساری گفتگو ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ ہے سب سے پہلی وحی کا قصہ. جب اللہ کے نبی علیہ السلام پھر گھر آئے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا. دنیا میں سب سے اول اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا بڑا حصہ ہے. سب سے پہلی عورت ہے جو اسلام قبول کرنے والی. مرد تو اس کے بعد اسلام لائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کی اشاعت میں
عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی آئی، میرے اوپر یہ فرشتہ آیا اور اس کی تصدیق کر دی ورقہ بن نوفل نے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی عورت وہ اسلام قبول کرتی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی صداقت، آپ کی حقانیت، آپ کا تقوی و طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی سچائی اور امانت، یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں بار بار دیکھا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ اللہ کے نبی ہی کے گھر میں رہتے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ جب ایک زمانے کے اندر مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا تھا اور حالات بڑے نازک ہو گئے تھے، تو حضرت ابو طالب کے حالات بھی بڑے ہی ناسازگار تھے۔ ان کی اولاد بہت تھی، کمائی کے ذرائع بہت کم تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ مجھے علی کو دے دیجئے، وہ میرے ساتھ میں رہیں گے، میں ان کی پرورش کر لوں۔ چنانچہ حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، وہیں پلتے تھے۔ انہوں نے دوسرے نمبر پر اسلام قبول کیا جبکہ ان کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ اس کے بعد گھر سے باہر یہ قصہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی اور بچپن کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن سے اٹھنا بیٹھنا، مختلف معاملات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ روزانہ ان دونوں حضرات کے اندر چلا کرتا تھا۔ سب سے پہلے باہر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ان کا ذرا رکھ رکھاؤ تھا اور کچھ دباؤ تھا، اور وہ قریش کے قبیلے سے بھی تھے اور لوگوں کے اندر ان کی بڑی وجاہت تھی، اس لیے ان کے اسلام قبول کرنے سے اور بھی بعض بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ اسی کے اندر حضرت عثمان غنی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ زبیر ابن العوام انہوں نے اسی زمانے کے اندر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ بڑے بڑے تھے جیسے عثمان بن مظعون، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں جو تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ لیکن اب تک جو معاملہ تھا وہ معاملہ ایسا دبا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں میں یہ بات پھیلی۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتاتے تھے، جو لوگ سنتے تھے وہ قبول کرتے تھے، ایک بعد دیگرے کچھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا، اور 3 سال کے اس عرصے میں آپ کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ اس کا علل اعلان پرچار کیا جائے، اس لیے اسی طریقے پر دعوتی یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کا کھل کر اعلان کر دو۔ آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، اب اس کا علل اعلان پرچار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اللہ سے ان کو ڈرائی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ عرب کا ایک دستور تھا، دستور یہ تھا کہ جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی تو صفا کی پہاڑی پر یا کسی اور چھوٹی سی پہاڑی پر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا
اور ایک جھنڈا اور اپنا کرتا اٹھا کر اسی کے اوپر لگا دیتا لکڑی میں، وہی جھنڈا ہو جاتا تھا، اور وہ اوپر کی طرف بلند کرتا اور کہتا تھا انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ ننگا ڈرانے والا کیا؟ یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بات دراصل یہ ہوتی تھی کہ عرب میں جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی وہ اپنے کپڑے اتار دیتا اور لوگوں سے کہتا انی انا النذیر العریان، کیونکہ ایک بات پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، جاتے جاتے کسی نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کے کپڑے اتار کر اس کو خوب پٹائی کر دی۔ وہ بغیر کپڑوں کے ننگا اپنے علاقے میں آیا اور آ کر کہا کہ جو ہے میرے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا کہ لوگوں نے میرے ساتھ میں ایسا کر دیا۔ اس نے بڑا شور و شغب کیا تو اس کے سارے خاندان والے، قبیلے والے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد میں جا کر جن لوگوں نے اس کی پٹائی کی تھی ان کی پٹائی کر دی۔ یہاں سے یہ انا النذیر العریان والا قصہ چلا۔ جب بھی کوئی خطرے کی گھنٹی بجانا چاہتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتا تھا اور جھنڈا بنا کر اسی کا اوپر دکھاتا اور کہتا انی انا النذیر العریان۔ یہ کہتے ہی سارے لوگ جمع ہو جاتے، بھئی کوئی حادثہ پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا انی انا النذیر العریان۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے کہا یا صباحا، یہ بھی جملہ استعمال کرتے تھے عرب کے لوگ۔ یہ کہتے ہی سارے کے سارے قبیلے کے لوگ جہاں تک آواز پہنچتی ایک دوسرے کو لے کر فوراً جمع ہو جاتے، بھائی کوئی خطرہ ہے، شاید چور آ گئے، ڈاکو آ گئے ہیں، کوئی دوسرے ملک والے آ گئے ہیں، وہ ہمارے ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا اور کوئی حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی قبیلہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے آ گیا ہے، اسی لیے آدمی اعلان کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر سارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اس اعلان پر بھی سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی تو کھڑے ہیں صفا کی پہاڑی کے اوپر اور جمع ہونے والے صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں پہاڑی کے اور تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے کچھ ڈاکو اور چور لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو مجھے سچا سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ سارے کہنے لگے بیک آواز ہو کر کہ ہم سب کے سب آپ کو سچا سمجھتے ہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کی یہ بات ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کو قبول کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سب کہہ رہے کہ مانتے ہیں اور مجھے سچا سمجھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو، میں دنیا کی کسی مصیبت سے ڈرا نہیں رہا ہوں، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، کسی اور دنیاوی خطرے سے، بلکہ میں اس خطرے سے ڈرا رہا ہوں جو آخرت میں پیش آنے والا ہے۔ آخرت کے خطرے سے، عذاب سے ڈرانے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم کو میں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو آخرت میں پیش آنے والا ہے، اس لیے تم ان بتوں کی پوجا کو چھوڑو۔ بس جناب یہ کہنا تھا، ہنگامہ ہو گیا۔ اب تک وہ امین تھے، اب تک وہ صادق تھے، اب تک ان سے بڑا بہتر کوئی انسان نہ تھا، اب تک ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی انسان نہ تھا، ان سے زیادہ با اخلاق کوئی نہ تھا، ان سے زیادہ با کردار کوئی نہ تھا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہ تھا۔ آج جب اللہ کے نبی نے کہا، سارے کے سارے جتنے بیٹھے تھے سب تو خاموش تھے، لیکن دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن ایک کھڑا ہو گیا جس کا نام ابو لہب ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے،
کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ ارے دنیا کا کوئی خطرہ نہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا کا خطرہ بتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین اور کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اسی کے جواب کے اندر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پوری سورت اسی ابو لہب کے بارے میں آئی، اس کا نام یہ سورہ ابی لہب۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد لوگوں کے اندر چیمی گویا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، لیکن ابھی اتنی مخالفت نہیں کی انہوں نے، بس اس کو سننے کے بعد آپس میں چیمے گویا کر کے چھوڑ دیا کہ بھئی دیکھو کیا بول رہے ہیں، کون سی دنیا کی بات بول رہے ہیں، کہاں کی بات بول رہے ہیں، یہ ہے اور یہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر انہوں نے سنی کو انسنی کر دیا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ جاری رہا۔ حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو دین اسلام کے اندر داخلے کی تشکیل کرتے ہوئے اپنا کام چلاتے رہے، اور پھر یہاں سے جب کام ذرا بڑھنا شروع ہوا اور یہ دیکھا گیا کہ لوگ جوک در جوک ادھر متوجہ، بعض گھرانوں کے گھرانے اس میں داخل ہوتے چلے جا رہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بتوں کی پوجا والا مسئلہ، یہ بت ان کے دلوں میں گھر کر گئے تھے، ان بتوں کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی، اس کے بغیر ان کی زندگی نہ تھی۔ صبح پوجا، شام میں پوجا، دوپہر میں پوجا کرتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو بتوں کے لیے معاملہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بتوں کی پوجا کے بجائے اب اللہ کی پوجا شروع ہو گئی ہے، ایک اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا کوئی طریق نہیں ہے، یہ بتوں کی پوجا غلط ہے، جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی اور کرتے ہیں وہ سب کے سب بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو کوئی انسان اپنے ہی بنائی ہوئی مٹی کے پتلے کو کبھی اپنا سر ٹیکنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، پتھر خود رکھے، خود اٹھائے اور اسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ایک بت اپنے ہاتھوں سے بنائے، اس کو تراشے اور خود اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کتنی نامعقول حرکت ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی تو ان قریش کے قبیلے کے لوگوں کو، سرداروں کو بڑا جوش آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ختم کرنا ہو۔ اب یہاں سے ایذا دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو لوگ اسلام لائے ہوئے تھے، جس قبیلے کے وہ لوگ ہوتے، اسی قبیلے کے لوگ ان کو بدترین سزائیں دیتے۔ ان سزاؤں کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، بڑی خطرناک سزائیں، بڑی ہی عجیب سزائیں اس زمانے میں لوگ دیا کرتے تھے۔ اب سزاؤں کا سلسلہ ایک طویل سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسلمان اپنے دین سے پھرتا نہ تھا، کوئی مسلمان ہو جانے والا دین سے جدا ہونے کو قبول نہ کرتا تھا، ساری تکلیفیں برداشت کی جاتی تھی، ہر اذیت کو برداشت کیا جاتا تھا، لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوتا جو اذیت اور تکلیف کی بنا پر اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانے کو تیار ہو جائے۔ یہ تھا وہ سلسلہ۔ کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے، جو مسائل پیش آئے، اور پھر اس کے بعد ہجرت تک کا واقعہ ہوا، وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔